اور خان صاحب کی میں کیا بات کروں، مجھے میسج تو آ گیا تھا آرٹس کونسل کا، جیسے ہمیشہ آتا ہے، ہر چیز کا آتا ہے، مغفرت کے لیے ہو، تدفین کے لیے ہو، خوشی ہو، غم ہو، بہترین ان کا ادارہ ہے، ٹیلی فون بھی کرتے ہیں اور بہت فون کرتے ہیں بھائی، اچھا، لیکن بہت اچھی بات ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے سارے اداروں کو۔ تو میسج آیا، صبح میں نے پڑھا میسج، مجھے ہمارے ساتھی ہیں عزیز وارسی، ان کی کال آئی کہ یار قوی صاحب کا ٹریبیوٹ ہے اور خان صاحب نے نہیں بتایا، اور بات بولیے، کیونکہ اگر میرا ہوگا تو میں اپنے دوستوں کو فون کروں گا، بھائی آ جانا یار، جو بھی عزت بے عزتی کرنی ہے وہ آ کے کر دینا۔ لیکن پھر میں نے خان صاحب کو فون کیا، اور خان صاحب سے بڑی محبت ہے، ان کی بڑی شفقت ملی ہے مجھے اس 54 سال کے عرصے میں، عمر میری 36 ہے، غلط نہ سمجھیے گا۔ اور ایک وقت تھا کہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑا رہتا تھا قسم خدا کی، اور ان سے بات نہیں کر سکتا، یہ خود بلاتے تھے کہ ہاں میاں، اور ایک وقت یہ آیا کہ اب یہ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں، اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ تو خان صاحب مجھے کہنے لگے یار ضرورت نہیں ہے، چھوڑ دے، کیا ہے، بس تو اپنی شوٹنگ کر۔ میں کہا خان صاحب پھر پتہ نہیں وقت ملے نہ ملے، کیونکہ زندگی میں ٹریبیوٹ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کسی بھی فنکار کے لیے، اور ہمارے بڑے بڑے فنکار یہاں موجود ہیں، طلعت حسین صاحب تشریف رکھتے ہیں، لغاری صاحب بیٹھے ہیں، سر آپ چھا گئے ہو، تسی چھا گئے ہو، اور بہت سے بڑے بڑے لوگ ہیں، ڈاکٹر صاحبہ ہیں، اقبال لطیف صاحب ہیں۔ تو ان کے بارے میں، ان کی فنکارانہ صلاحیتوں کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ میں کچھ کہہ سکوں، لیکن شخصیت کے بارے میں ضرور آپ لوگوں سے دو باتیں کروں۔ یہ پروڈیوسر بھی ہیں، میسج میں لکھا تھا محمد قوی خان ڈائریکٹر اور ایکٹر، لیکن میں آپ کو ایک بات کا انکشاف کرتا ہوں کہ انہوں نے 11 فلمیں پروڈیوس کی ہیں جی، اور جس میں سے 9 یا 10 ڈبے میں ہیں اور 1 یا 2 لگی ہیں، اور بہت خدمت کی ہے فلم انڈسٹری کی۔ ان کی جو آخری فلم تھی وہ بند ہو گئی، کوئی بھی وجہ تھی، اس میں جتنے بھی فنکار تھے ان کے تھوڑے تھوڑے پیسے رہ گئے تھے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کسی بھی انسان کے لیے، اور فلم بند ہو گئی، ان کے پاس بھی پیسے نہیں تھے، ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی ہے، سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کوئی 11-12 برس کے بعد خان صاحب کے پاس پیسے آئے۔ شاہ صاحب سننے والی بات ہے، خدا کی قسم، یہ ایسی ہدایت ہے جو ہر انسان میں ہونی چاہیے۔ انہوں نے لفافے بنائے ہیں اور سب کے پیسے بانٹے ہیں انہوں نے۔ ہم تو پیسے لے کے بھول جاتے ہیں، مقصد ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے، لیکن یہ ہوتی ہے شخصیت، اور ہمیشہ خیال رکھنا جو میں ان کے پیسے طے کرتا رہا ہوں ابھی تک، یعنی کل تک، یہ نہیں کرتے، تو یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اور بہت شفیق ہیں۔ کبھی بھی ان کو میں نے، کیونکہ ہم سب رات دن پیسوں کے لیے بھاگ رہے ہیں معذرت کے ساتھ، کیونکہ زندگی کے اعتبار ایسے ہیں کہ بغیر اس کے گزارا ہو نہیں سکتا، لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی کا دل نہ دکھے، اور اللہ تعالیٰ جو دے رہا ہے اس میں سے دیتے بھی رہے۔ اس میں یہ ماسٹر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہت سی جگہ انہوں نے اپنی پوری پیمنٹ جو ہے وہ دے دی ہے اللہ کی راہ میں، اس کا میں گواہ ہوں۔ تو ایسی شخصیت اور ان کا ساتھ، ہم نے باہر بھی ٹریول کیا ہے، پوری دنیا میں ٹریول کیا ہے ایک ساتھ، یہ میرا آنر ہے کہ قوی خان صاحب کے ساتھ میں ٹریول کرتا ہوں، ان کے ساتھ سٹیج پہ ہوتا ہوں۔ اور ایک آنر اور ہمیں ملا ہے پچھلے 4 برسوں میں کہ بہت بڑا پلے ہے خواجہ معین الدین صاحب کا، تعلیم بالغان، تو وہ ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں، یہ کتنی بڑے اعزاز ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت کے ساتھ سلامت رکھے، اپنی اولاد کے لیے بہت کرتے ہیں، اپنے دوستوں کے لیے بہت کرتے ہیں، ہم سب کو بھی اللہ کرے
میں کوئی 5% خان صاحب جیسا بن جاؤں، یہ میں دل سے کہہ رہا ہوں، خدا گواہ ہے میرے. اور خان صاحب یہ تو ٹریبیوٹ کچھ نہیں ہے، آپ بہت بڑی شخصیت ہیں، اللہ آپ کو زندگی دے. اور وہی پھر کہوں گا کہ کاش ہم بھی آپ جیسے ہو جائیں. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ بہروز سبزواری. اور میرے سامنے ایک شخصیت بیٹھی ہوئی ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ جن کا تعلق ٹیلی ویژن سے ہے. بے شمار ڈرامہ سیریلز میں اور سیریز میں کام کیا، وارث، نشیمن، اور پچھلے دنوں ہمیں وینکوور میں ملے، اور اب یہاں اورنگزیب لغاری صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. ان سے گزارش کروں گی تشریف لائیں اور چند کلمات محمد قوی خان کے حوالے سے ادا فرمائیں. السلام علیکم. خواتین حضرات، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میں زیادہ بول بھی نہیں سکوں گا. شاہ صاحب آپ تو جانتے ہیں، تو آج ٹریبیوٹ جنہیں دیا جا رہا ہے ان کا سن کے رہا نہیں گیا تو چلا آیا. قوی خان صاحب کے بارے میں بہروز نے جتنا کچھ بول دیا، میں اس سے بھی زیادہ بولنا چاہتا ہوں، لیکن سب کچھ تو اس نے بول دیا. خان صاحب واقعی ایسی شخصیت ہیں جن کے بارے میں بہت ہی چھوٹا منہ لگتا ہے بولتے ہوئے. خان صاحب کے ساتھ چونکہ زندگی گزری ہے، سن 64 میں جب میں کالج میں پڑھتا تھا اور آرٹس کونسل میں قدم رکھا، تو آرٹس کونسل لاہور میں ایک ہی ڈرامہ چلتا تھا جس کے ہیرو ایک ہی ہوتے تھے اور قوی خان صاحب ہوتے تھے. اور مجھے شوق تھا ڈرامے میں کام کرنے کا. کالج سے میں پروفیشنل لائف میں آنا چاہ رہا تھا آرٹس کونسل میں، تو میں جا کے ڈرامہ دیکھا کرتا تھا خان صاحب کا. خان صاحب کے ساتھ صحبت اکٹھے ہوتے تھے. خان صاحب کا جو ڈرامہ کرتے ہوئے میں دیکھتا تھا اور ان کی ایکٹنگ دیکھتا تھا تو بخدا کھلا کا کھلا منہ رہ جاتا تھا اور یہی سوچتا تھا کہ کاش میں بھی کبھی ایسے کام کر لوں گا. آج 60 سال سے شاید اوپر گزر گئے وہ، یہی سوچتے ہوئے اور خان صاحب کو اسی طرح دیکھتے ہوئے کہ اب بھی یہی کہتا ہوں، کاش میں بھی ان جیسا ہو جاؤں. ہم لوگ کوئی انسٹیٹیوشن تو ہوتا نہیں ہے، کوئی اکیڈمی نہیں، کوئی سکھانے کا ذریعہ نہیں. ان بڑوں کو ہی دیکھ کے سیکھتے رہے. مجھ سے 2-4 سال ہی بڑے ہیں، ویسے میں بڑے بھی نہیں، لیکن جتنے بڑے وہ تھے اتنے ہی بڑے اب ہیں. ان کا قد بڑھتا ہی گیا. انہوں نے بہت کچھ سکھایا، چونکہ صحبت مسلسل 50 سال رہی ہے. انہوں نے نہ صرف ایکٹنگ بلکہ سلیقہ سکھایا شو بزنس میں رہنے کا. ان سے میں جو سیکھا اور کوشش کی، تو سب سے بڑی بات تو انہوں نے مجھے پیشنس سکھائی، صبر. بڑے شوق ہوتا ہے آرٹسٹ کو شہرت کا، آگے بڑھنے کا، دوڑ کے جانے کا. تو اس میں جو ٹھہراؤ ملا مجھے وہ خان صاحب کی ہدایات سے ملا. مجھے یاد ہے ایک وقت میں بیٹھا ہوا تھا ٹیلی ویژن کی لابی میں اور داڑھی میں نے لگائی ہوئی تھی. صبح 9 بجے بلایا ہوا تھا اور دوپہر کا 1-2 بج گیا تھا، میری باری نہیں آئی اور میں بڑا ڈیجیکٹڈ بیٹھا تھا. 30-40 سال پہلے کی بات کروں، 40-45 سال ہو گئے. تو خان صاحب آئے اور میں نے ہاں بھی لگا لی، کیا ہے کیسے بیٹھے ہو؟ میں نے کہا کیا خان صاحب صبح 9 بجے سے بیٹھا ہوں، 2 بج رہے ہیں، ابھی تک کوئی باری نہیں آئی، کیا حال ہے دیکھو.
بہت ہی ایسے طبیعت ٹھیک. انتظار کرو کہتے ہیں اس وقت کا جب تم آؤ تو تمہاری باری آ جائے. اپنے آپ کو اس قابل کر لو, محنت کرو, بس صبر, بولنا نہیں. آج تک خان صاحب کی عادت ہوئی ہے, صبح 9 بجے بلاتے ہیں, 8:45 بجے پہنچے ہوتے ہیں. رات تک کوئی شاٹ ہو نہ ہو انہوں نے بیٹھے رہنا ہے. تو انسان, یہ تو انہوں نے سلیقے سکھائے. پھر ادب کا یہ عالم ہے کہ ان کا رویہ ہی ایسا ہوتا تھا کہ ان کا خواہ ہی ادب کرنے کا کھینچا تھا. ڈر ڈر کے ادب کرتے تھے ہم. ایک بار مجھے یاد ہے اسٹیج پر کام کر رہے تھے خان صاحب, اور میرا کوئی ڈرامہ دہلیز غالباً تھا, وہ بڑا ہٹ ہو گیا اور میرا کریکٹر بڑا مشہور ہوا. اور میں ان کا ڈرامہ دیکھنے اسٹیج پر گیا تو میں ان کا ڈرامہ جب دیکھا تو انہوں نے مجھے عزت دی. انہوں نے کرٹن کال پہ مجھے بلا لیا کہ یہ اور ان کے لغاری صاحب بیٹھے ہیں جی, ان کا ڈرامہ یہ, اور انہوں نے اتنے پل باندھے میرے کہ واہ 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 بڑا تعریف کی. تو میں کہاں پتی کا شعبہ, مجھے اتنا برا لگا. مجھے لگا جیسے مذاق ہے یار, اتنا بڑا آدمی میری تعریف بھلا کر سکتا ہے. تو میں ان سے ناراض ہو گیا اور مجھے احساس ہوا کہ میں ناراض غلط ہوا ہوں, اور وہ غصے ہو گئے. اور ان کے ادب کا یہ عالم تھا کہ ڈرامہ ختم ہونے کے بعد یہ گھر بعد میں پہنچے, میں ان کے دروازے پہ پہلے بیٹھا ہوا تھا. آئے ہاں بھی تو یہاں کے بیٹھے ہو. میں نے کہا جی کچھ گستاخی ہو گئی, ناراض ہو گئے. نہیں کوئی بات نہیں, بس ٹھیک ہے جاؤ. میں نے کہا نہیں ایسے تو نہیں جاؤں گا, میں تو یہاں بیٹھا ہوں. میں نیچے بیٹھ گیا دروازے پہ. میں نے کہا جب تک معاف نہیں کریں گے تب تک یہاں سے جاؤں گا نہیں. تو یہ ان کی ایکٹنگ سکھانے والا تو ایک قصہ ہی اور ہے, وہ تو ساری زندگی میں انہیں نقل کرتا رہا ہوں. بڑا کمایا ان کی وجہ سے میں نے, اور انہیں بھی پتہ ہے ہنستے بھی ہوتے ہیں جب ان کا میں کاپی کر رہا ہوتا ہوں. خصوصاً جب مظلوم باپ کا رول ہوتا ہے تو ان کے سوا تو کوئی رستے نہیں نظر آتا ہمیں ایکٹنگ کرنے کا. خان صاحب آپ سامنے بیٹھے ہیں, آپ کے بارے میں کیا کہوں, سوائے چومنے کے تو کچھ دل ہی نہیں کرتا. تو خان صاحب نے ایکٹنگ ہی نہیں ہمیں پیار سکھایا, پیار کرنا سکھایا, محبت دینی سکھائی, محبت لینی سکھائی, رویہ سکھایا, انسانیت سکھائی. آج جو کچھ بھی میں ہوں اس میں خان صاحب کو مائنس کریں تو میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ اتنی باتیں ہوتی ہیں کہ بندہ بولتے ہی چلا جائے تو, لیکن ڈر لگتا ہے. آپ لوگوں کا ٹائم بڑا قیمتی ہے. ان کے بارے میں کیا میں کہوں, ہر ایک کو معلوم ہے تو چڑھتے سورج ہے جو کبھی غروب ہی نہیں. جو بھی اخلاقیات ہے, کس گراوٹ جتنی آ گئی ہے, اور جتنا ہم اصل ڈرامے سے دور ہو گئے ہیں, اور کراچی کی رونقیں جس طرح بحال ہونی چاہیے, جس کا احساس ہے شاہ صاحب کو, اور انہیں ڈرامہ فیسٹیولز کرا رہے ہیں. بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہ بستی پھر بسنے لگی ہے. امید کرتے ہیں کہ کراچی پھر آباد ہوگا, اور خان صاحب کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. خان صاحب کی شخصیت سے میں زیادہ واقف تو نہیں ہوں کیونکہ میں ابھی 2 سال ہوئے ہیں کراچی شفٹ ہوا ہوں, لیکن مجھے بہت ہی تہ دل سے مشکور ہوں. ایسی شخصیت میں نے زندگی میں شاید بہت کم دیکھی ہے اپنی پروفیشنل لائف میں, کہ میں پیچھے بیمار ہوا, میں شاہ صاحب کو واقف بھی نہیں, جانتا بھی نہیں. تو انہیں پتہ چلا کہ مجھے پریشانی ہے, بیمار ہوں, تو انہوں نے مجھے فون کیا اور مجھے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ بیمار ہیں اور بڑے سیریس ہیں, اور آپ یہ میرا نمبر ہے, اور آپ نے اب کچھ نہیں کرنا. جس وقت بھی آپ نے ہاسپٹل جانا ہے یا کہیں بھی جانا ہے, مجھے صرف فون کرنا ہے, میں جانوں اور آپ کی بیماری جانے, آپ نے کچھ نہیں کرنا.
کہنے کی بات نہیں ہے، انہوں نے واقعی وہ کیا، اور انہوں نے جتنی عزت دی مجھے، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے سر پر ایسے بزرگوں کو سلامت رکھے جو ہمارے آرٹ کے لیے، آرٹسٹوں کے لیے بھلا سوچتے ہیں، اچھا سوچتے ہیں. اور بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا، آپ عزت دے رہے ہیں. جو عزت دیتے ہیں اللہ انہیں عزت دیتا ہے، اور ہماری دعا ہے آپ سب سلامت رہیں. خان صاحب شکریہ جناب اورنگزیب. السلام علیکم. ہاں تمہاری اجازت ہے؟ دیکھیے خطرہ انہیں ہے، اور مجھے جو کرونا وائرس کا جھٹکا لگا تھا وہ اسی کی وجہ سے لگا تھا. ہاں، اور اس کے بعد اس کو مطلب صاف کرنے کے لیے بھی جو آئے صاحب وہ بھی انہوں نے بھجوائے تھے. خیر بارہ، قوی خان صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں، ان سے تعلق مطلب کو 60 سال تو ہو گئے. ہماری محبت، ہمارا پیار. اور مزے کی بات یہ ہے کہ 67 میں جب یہاں ٹی وی شروع ہونے لگا تھا کراچی میں، تو لاہور میں ٹی وی شروع ہو چکا تھا 64 میں. قوی ماشاءاللہ تو یہ یہاں ایک اسٹیج کا کھیل کرنے آئے تھے. وہ کھیل غالباً نعیم طاہر کا تھا یا کون کس کا تھا. میں روز جاتا تھا، بلکہ خواجہ صاحب مرحوم نے ہماری یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم لوگوں کو پوری ٹیم کو روز جانا ہے اور جا کے ان سب کا اچھی طرح سے خیال رکھنا ہے. انہیں کوئی پریشانی تو نہیں، یہ ہمارے مہمان ہیں یہاں کراچی میں. میں اس زمانے میں کراچی ہی میں تھا ظاہر ہے، تو ہم روز جاتے تھے. قوی سے ایک انسیت، ایک محبت ہو گئی. ہم بیٹھ جاتے تھے. آدم جی سائنس کالج کے ہال میں یہ ڈرامہ ہو رہا تھا. ہم باہر جہاں سیڑھیاں تھیں وہاں میں اور قوی ہم بیٹھ جاتے تھے، باتیں کرتے رہتے تھے. تو قوی نے کہا یہ اسے پتا تھا کہ میں تھیٹر کر رہا ہوں اور ریڈیو بھی کر رہا ہوں. تو ٹی وی اس وقت شروع نہیں ہوا تھا یہاں. تو اس سے کہا کہ تم ٹی وی پہ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ میں نے کہا یار میں کسی کو جانتا نہیں، بلائیں گے تو چلے جاؤں گا. اچھا. دوسرے دن امیر امام آئے دیکھنے ان کا کھیل، ڈرامہ، تھیٹر. انہوں نے امیر امام سے میرا تعارف کرایا اور پھر سلسلہ شروع ہو گیا. تو مجھے انٹروڈیوس کرنے والے ٹی وی پر قوی خان صاحب، انہوں نے ٹی وی پہ انٹروڈیوس کرایا، اور میں نے بھی پھر ان کی عزت رکھی، کچھ بہتر کام کر لیا. ان کو شرمندہ نہیں ہونے دیا کہ یار کس کو انٹروڈیوس کرا دیا تھا، بھائی کون تھا یہ. ایک میرا دوست کہنے لگا کہ یار یہ عجیب لوگ ہیں، نام رکھ لیتے لوگ اور یہ نہیں سوچتے کہ اس نام کا تو کوئی ہم سے تعلق ہی نہیں بنتا. مثلاً ایک ہمارے اداکار تھے ادیب صاحب. ادیب زندگی میں انہوں نے کبھی کوئی خط ہی نہیں لکھا تھا، نام ادیب. یا ہمارے قوی خان صاحب ماشاءاللہ، نام قوی، ناطاقتی کا شکار، کمزور. تو میرا ایک دوست کہنے لگا یار یہ نام قوی رکھ لیا ہے اور دیکھو کمزور ہیں، قوی رکھ لیا نام. میں نے کہا یار تم جسمانی طور پہ مت جاؤ، تم اس کی فنکارانہ صلاحیتوں کی طرف دیکھو. یہ بہت قوی ہے، یہ بڑا طاقت والا فنکار ہے. اور ماشاءاللہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ہم سب کے سامنے بیٹھا ہے، ماشاءاللہ جیسے یہ کام کر رہا ہے آج بھی
اس عمر میں جو نہیں کم ہے تو بہرحال بس میری دعا ہے کہ پروردگار قوی کو زیادہ سے زیادہ عزتیں دے اور صحت و تندرستی کے ساتھ لمبی عمر عطا کرے. آمین. بہت شکریہ. شکریہ جناب منور سعید صاحب. اور منور سعید صاحب تذکرہ کر رہے تھے کرونا کا، اور یہ کووڈ-19 کی وجہ سے پوری دنیا متاثر ہوئی اور ایک خوف کی کیفیت پیدا ہوئی، لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو گئے. اور ایسے میں آپ پوری دنیا کا تصور کر لیں اور اسے ایک آرٹس کاؤنسل کو دیکھیں آپ کہ پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور آرٹس کاؤنسل میں کیا ہو رہا ہے. جناب محمد احمد شاہ صاحب، مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ آپ اس وقت میرے خیال ہے پوری دنیا میں واحد آدمی ہیں جو بالکل SOPs کو فالو کرتے ہوئے، حفظان صحت کے اصولوں کو بالکل سامنے رکھتے ہوئے، رولز ریگولیشنز کو فالو کرتے ہوئے ایسی رونقیں، ایسی محفلیں دوبارہ زندگی کی طرف سب لوٹ آئے ہیں، پلٹ آئے ہیں. اور سب سے زیادہ جو سائیکلوجیکل لوگوں کو افیکٹس ہو رہے تھے، نفسیاتی طور پہ جو لوگ ایک خوف اور ڈپریشن میں چلے گئے تھے، اس میں سے آپ نے سب کو باہر نکالا ہے. تو یہ آپ کا ایک عظیم کارنامہ ہے جس پہ میں آپ کو سیلوٹ کرتی ہوں. محمد قوی خان صاحب کے بارے میں ہمارے معزز حاضرین آ رہے ہیں اور فنکار آ رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ سب لوگ جو ہے وہ جناب قوی خان سے سننا چاہتے ہیں ان کی فنی زندگی کے بارے میں، ان کی اپنی زندگی کے بارے میں. تو جناب میں اب گزارش کروں گی آرٹس کاؤنسل کے صدر جناب محمد احمد شاہ صاحب سے کہ محمد قوی خان صاحب کے ہمراہ اسٹیج پہ تشریف لائیں، ان سے یہاں گفتگو فرمائیں. بہت ساری تالیاں. تھوڑا سا شروع ہو جائے نا، شروع تو ہو جائے. شوٹ بنا رہے ہیں، لائیو دیا ہوا پسند ہے. اب تو آپ کے قریب کوئی بھی نہیں ہے. میں تو آپ کی اجازت کے بغیر کبھی بھی نہیں پورا اتار لیں. اچھا، لیکن جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا، اس قدر خوبصورت یہ سارا کچھ آپ نے کیا بمائے یہ SOPs کے کہ میں جتنی بھی تعریف کروں وہ کم ہے. بالکل اچھی بات. بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں حاضر ہوں. اب یہ 4-5 دن سے میں تھا یہاں، کو ایک شوٹنگ کینسل ہو گئی تھی تو ٹی وی دیکھ رہا تھا بس. تو عجیب سی کیفیت تھی کہ کس سے بات کروں، کس سے نہ، ڈپریشن تھا. لیکن یہاں آ کر آدھے گھنٹے میں، اب 1 گھنٹے میں، اب یہ آپ نے یہ سب کچھ بالکل اڑا دیا ہمارا کہ ڈپریشن کیا ہوتا ہے، یا یہ کیا ہے، یا کرونا کیا ہے. یا سب اپنی جگہ بہتر ہیں اور بہترین ہیں. اور میں حاضر ہوں، جو آپ چاہیں، جو پوچھنا چاہیں. جو اب یہ میرے ساتھیوں نے اس قدر کہہ دیا ہے کہ میرے لیے سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی کہ آپ مجھ سے کچھ کہیں اور پھر میں بیان کروں کہ میں نے یہ تیر چلائے. تیر ویر کوئی نہیں چلائے، لیکن میں حاضر ہوں آپ جو پوچھیں گے، تاکہ یہ پروگرام آپ کا بور بھی نہ ہو اور میں کوئی ایسی سنجیدگی کی طرف بھی نہ جاؤں. اور عمر کا بھی تقاضا ہے، اس کا تھوڑا بہت خیال کرتے ہوئے ایک زندگی ہم میں لائف رہنی چاہیے، جو لائف جیسے جا رہا ہے اس وقت. تو اس کیفیت میں ہم یہ پروگرام کریں تو بہت اچھا ہے. میں آپ کا بہت مشکور ہوں سب سے پہلے. بہت نوازش. اور میں نے یہ کہنے میں کوئی مجھے عار نہیں ہے کہ
میں نے جہاں جہاں میں گیا ہوں، پھرا ہوں، جو کچھ بھی ہے، سب سے زیادہ بہتر اور سکون جو مجھے ملا ہے، مجھے نہیں پتا اس کی وجہ کیا ہے، وہ وجہ یہی ہے آرٹ کونسل آپ کی، اور میرے دیکھتے دیکھتے جو کچھ یہاں آپ نے کیا ہے وہ میں نے پاکستان میں کسی اور، حالانکہ وہ آپ جانتے ہیں میں وہاں بھی گورننگ باڈی میں کام کر، تو مجھے کہنا چاہیے جو چیز صحیح ہے وہ کہنی چاہیے. آپ کا بہت شکریہ، بڑی مہربانی. کبھی صاحب کے بارے میں میں حاضر جی جی میرے بارے میں جو کچھ معلومات تھی وہ میرے دوستوں نے پہنچا دی. منور نے اور نغاری صاحب آئے، اور آپ کا بہت شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے. ساری بات یہی ہے، ٹریبیوٹ جو ہے اس سے میں ہمیشہ بھاگتا رہا ہوں. ہمیشہ مجھے کچھ کوئی دیتا ہے کہ یہ تم نے بڑا تیر مارا تو مجھے عجیب سا لگتا ہے. جب میں نے کیا میں نے کچھ نہیں. میں آپ کو بتا دوں شاہ صاحب، میں نے آپ سے سیکھا، میں نے ڈاکٹر صاحب آئی تھے ان سے سیکھا، منور سے سیکھا، طلب سے سیکھا، اورنگزیب لگا رہی ہے. میرے جتنے بھی جونیئر ہیں وہ مجھے کچھ نہ کچھ روز سکھا دیتے ہیں. تو بس میں نے کوشش کی ان میں گھلوں ملوں گا کس طرح. منور نے جیسی بات کی تو وہ جو خواجہ صاحب یہ لوگ جب آئے تھے اس زمانے میں منور کو 18-19 انڈے روز صبح کو کھاتے تھے ناشتے میں. تو ان کا مرزا غالب وہاں میں نے دیکھا ایک کھیل میرا چل رہا تھا، تو ان کا وہ کھیل دیکھ کر ہی میں پریشان ہو گیا تھا. اور میری خواہش تھی کہ کاش خواجہ صاحب کسی طرح یہ لوگ ہمارا پلے دیکھ لیں، میرے والا. تو انہوں نے دیکھ لیا، اور بس وہ دن تھا تھیٹر میں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، جونیئر سے اپنے سینئر سے، اور اسپیشلی جو ہمارے کراچی کے فنکار ہیں. میں کہتا نہیں کراچی کے فنکار، میں لاہور، کراچی، پشاور سب فنکار، بس مجھے فنکاروں سے محبت ہے، مجھے اپنی فیلڈ سے بہت محبت ہے. اور اسی میں میں نے کمایا بھی ہے، گنوایا بھی ہے، فلمیں بھی بنائی ہیں، ایک آدھ ڈائریکٹ کر لی ہے. سب جہالت میں نے کام کیا. کوئی میں ڈائریکٹر نہیں ہوں، کوئی مجھے فلمیں بنانی نہیں چاہیے تھی، لیکن بس کبھی کبھی آدمی ٹریپ ہوتا گیا. تو میں اپنی زندگی میں ٹریپ زیادہ ہوا ہوں کہ بھائی یہ کام تم نے نہیں کرنا، وہ کر لیا تو پھر اب پچھتا کیوں رہے ہو. تو وہ ایک پچھتانا اور تکلیف اٹھانا اور نقصان سہنا اپنی ہی فیلڈ ہے نا، تو وہ میری ایک عادت سی ہو گئی. تو اس لیے میں اب تک جو بھی کام کرتا ہوں اب وہ محنت سے ہی کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ بہتر ہو جائے. اب میں حاضر ہوں، آپ فرمائیے. جی بہت شکریہ کبھی صاحب. یہ آرٹس کونسل کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، آرٹس کونسل کی گورننگ باڈی کے لیے. اور آج جب یہاں آپ تشریف لائے تو اس کی عزت میں آپ نے بہت اضافہ کیا. میں بہت شکر گزار ہوں کہ آج یہاں پر آپ تشریف لائے. کبھی صاحب آپ وہ فنکار ہیں کہ آپ نے بہت کام کیا، سینکڑوں ڈراموں میں کام کیا، آپ نے فلمیں کی، آپ نے تھیٹر پہ انتہا کیا، اور آپ نے ہر طرح کا تھیٹر کیا. آپ نے عوامی تھیٹر بھی کیا اور انتہائی خواجہ معین الدین اور یہ ڈرامے بھی کیے. تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایک پارا صفت، ایک بچہ جس کے اندر ایک انرجی تھی، کچھ کرنے کی آج تھی، اور وہ بس ڈھونڈتا پھرتا تھا. تو بہت ایک داستان ہے. آپ کے آباء و اجداد پشاور سے ہندوستان گئے، پھر ہندوستان سے جب یہ سارا سلسلہ تھا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ واپس کیسے آئے، کہاں آپ کی فیملی رہی، پھر کون سا پہلا ڈرامہ آپ نے کیا جو ریڈیو پہ کیا. یہ اپنے سفر کے بارے میں چاہتا ہوں کہ میں کم سے کم بولوں، اور چونکہ آپ ہی کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں تو آپ ذرا سا بتائیے اپنے اوائل عمری کا، اور پھر یہ کس طرح سے اس طرف آ گئے آپ. یہ جو داستان آپ سننا چاہتے ہیں یا لوگ سننا چاہتے ہیں، نہ تو اتنا وقت ہے، اور نہ آپ جانتے ہی ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد کیا ہوا اور کیسا ہوا اور کیسے ہے اور کیا. جو گزر گیا وہ زمانہ اسے بھلا ہی دو، جو بات بن نہیں سکتی اسے مٹا ہی دو. اب تو امجد کا یہی ہم پڑھیں گے. اور وہ ایک وقت تھا جو گزر گیا، پتہ نہیں کیسے گزرا، کیا ہوا. وہ ایک دم مجھے لگا جیسے میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں. مجھے نہیں پتا تھا کہ کتنا میں نے کام کیا، کہ نہ میرے پاس کوئی اس کی تعداد ہے، نہ کوئی. بے
کام کیا میں نے، اور میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ یا تو میں یہ فیلڈ جو میری اصل میں بچپن میں مجھے وہ جو فلمیں ہوتی تھیں چھوٹی چھوٹی وہ میں دیکھتا تھا، اور پھر سینماز میں جا کے پھر ریڈیو پہ پروگرام کر کے کبھی بچوں کا تھیٹر بھی کر لیا، تو میں سوچتا تھا کہ یہ جو ایک ڈرامہ میں کر رہا ہوں یا میں کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، یہ بہت اچھے لوگ ہیں، یہ ہیرو کتنا اچھا ہے اور یہ ویلن یہ بہت بری چیز ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ جو میں نے گھر بنایا ہے جس میں میں نے کام کیا ہے اور یہ لوگ جس میں چل پھر رہے ہیں، یہ بیوی ہے، یہ بہن ہے، وہ ماں ہے، وہ ابا ہے، وہ دادا ہے، کس قدر خوبصورت یہ گھر ہے اور کس قدر اچھے یہ لوگ ہیں۔ تو جب میں بڑا ہوں گا تو میں ایسا ہی گھر بناؤں گا، مجھے اپنا گلشن ایسا ہی چاہیے۔ اب جو سوچ آپ کی بچپن میں ہوتی ہے اور وہ آپ پوری کرتے 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 آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، سڈنلی آپ کو ایک دم خیال آتا ہے کہ وہ جو آپ کی سوچ تھی وہ اب کہاں ہے۔ مثلا میرے ایک دفعہ میں نے انتظار حسین صاحب اور کمال احمد رضوی اور تیسرے تھے ہمارے منو بھائی، تو میں ان سب سے بہت فرینک اور بڑی خدمت اور بڑا اس معاملے میں ہوں، بڑی محبت، یہ سب مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تو میں کہا یہ کراچی سے گیا تھا اور میں نے دیکھا آرٹ کونسل میں کوئی تقریب تھی اور وہ آئے، تو میں نے دیکھا تینوں جو ہیں وہ سفید چھڑیاں لیے بیٹھے ہوئے، سفید سے مراد یہ ہے کہ اسٹک ہیں تینوں کے پاس اور ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے۔ تو میرے اندر ایک عجیب سی کیفیت ہو گئی اور میں بھاگا تینوں کے پاس اور میں نے چائے اور یہ اور کھانا بیٹھ کے کھایا یہ وہ، اور میرے ذہن میں فوراً آیا کہ یہ تینوں چھڑی لے کر اکٹھے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لمحہ کیا مجھے دوبارہ دیکھنے کو ملے گا کہ نہیں۔ وہ ایسا ہوا کہ ایک ایک کر کے وہ تینوں چلے گئے۔ تو میرے ذہن میں پھر آج سے کئی سال پہلے، یہ میں آپ کو بالکل صحیح بتا رہا ہوں کیونکہ میں اکیلا زیادہ رہتا ہوں اور سوچتا رہتا ہوں، دوستیاں ہیں لیکن کم کی ہیں، جیسا بھی ہے جو کچھ بھی ہے، عجیب حالات ہر جگہ رہے، گزرتی گئی۔ تو میں نے سوچا کہ یہ اتنی پریشانیاں اگر میں لے لوں گا تو یہ تو بات نہیں بنے گی، کیا کروں گا، کیسے کام کروں گا، اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ارد گرد سارے۔ تو میں نے کہا یہ جو تو پریشانیوں کو لے کے گھر سے نکلتا ہے تو یہ پریشانیاں تو نے خود لی ہوئی ہیں اپنے کندھوں پہ، یا یہ قرضہ تو نے لینا، یہ فلمیں بنائی ہیں، بھائی نہ بناتے ہیں۔ اب جب یہ سب تم نے کیا ہے تو اب یا اس کو نصیب سمجھ لو یا مقدر سمجھ لو۔ تو مقدر کیا لکھا جاتا ہے، تو اگر لکھا جاتا ہے تو پھر وہ تو پہلے سے لکھا آ گیا کہ بھائی یہ پرچہ یہ ہو۔ تو میں نے سوچا کہ اس کے حوالے ہی کر دو، گھر سے نکلو ہنستے ہوئے اور قہقہ لگاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھو اور کہہ دو کہ میں جا رہا ہوں، اب میرا تو کوئی قصور نہیں، جو بھی ہوگا اب تو دیکھ۔ تو وہ اتفاق سے پھر ایسا ہو گیا کہ آدمی ذرا سا مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو میری جو زندگی ہے اور جو کچھ بھی اس میں خاموشیاں بہت ہیں، تنہائیاں بہت ہیں، ان میں دھکے اور دھوکے اور فراڈ، چونکہ میں نے اس فیلڈ سے ادھر ادھر قدم رکھا نہیں، تو آئی پروو ٹو بی اے ویری بیڈ بزنس مین اتنا برا میں ہوں کہ میں نے پھر جیسے لغاری نے کہا کہ یہ تو میں وہ لغاری نے کم کہا، میں 28 سال تو قرضے اتارتا رہا اور میں ہنستا رہا، انجوائے کرتا رہا۔ جیسے میں کبھی کبھی کوئی فلم کا واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ یار میرے ساتھ ایسا ہوا، تو پھر ہنستا ہوں، میں خوب بہت ہنستا ہوں، بڑا مزے لیتا ہوں۔ تو یہ سلسلہ بس چلتا رہا اور اب میں یہاں تک پہنچا اور سارے ایوارڈ آ گئے اور سب کچھ آ گیا اور اللہ نے کرم کر دیا، اور بچے بھی جوان ہو گئے اور بڑے بھی ہو گئے، بچوں کے بچے بھی ہو گئے، ساس بہوؤں کا بھی پتہ چل گیا۔ پھر مجھے یہ پتہ چلا میری بیوی ہے، جو میری 2 بیٹیاں امریکہ میں، 2 بیٹے کینیڈا میں، تو یہ میری بیوی جب جاتی ہے تو چاروں جگہ آتی ہے تو سب سے لڑکے کی منہ آ جاتی ہے۔ میں کہ یار یہ کیا، پھر میں خود گیا ایک دفعہ اس کے ساتھ،
تو میں نے کہا کہ یہ ساس بہو کی اور یہ اور وہ یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ اس کو میں بہت انجوائے کرتا ہوں. پھر میں یہ ساری چیزیں کیفیت یہی ہے آپ کی, ایک آنا ہے اور پھر ایک جانا ہے پاس. ان بٹوین آپ جتنی اچھی زندگی گزار سکتے ہیں, اب وہ جو ان بٹوین تکلیفیں ہیں اور راحتیں ہیں اور چاہتے ہیں اور عقیدت مندی ہے اور محبتیں ہیں, اس کو آپ اگر اپنے ایمان کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے, اپنے اندر کے سچ کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے گزاریں تو بڑا مزہ آتا ہے. تو اب وہ تکلیفات مجھے جتنی بھی آئیں ان سے میں گزر گیا ہوں. تو میرے لیے کوئی میں ہنستا ہوں جب کہتے ہو لغاری صاحب کے ایک اسٹنٹ پڑ گیا, دوسرا پڑ گیا, تیسرا. اب میں ہنستا اس لیے ہوں کہ یہ اسٹنٹ تو مجھے بھی پڑا ہوا ہے. پھر کوئی اور مریض آ جاتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ یہ تو مجھے بھی ہو چکا ہے. اور پھر تیسرا آ جاتا ہے, میں کہتا ہوں یار اس کیفیت میں تو میں بھی ہوں. تو یہ سارا میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ کو آج کے زمانے میں زندہ رہنے کے لیے اور زندگی کو گزارنے کے لیے اور جو کچھ رسپانسبلٹیز آپ پر ہیں ان کو پورے کرنے کے لیے بڑی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. تو اس لیے یہ ساری محنت میں نے کی اور ہو گئی. میں نے کیا کیا, میں نے لیکن جہاں تک میری ایک چیز ہے وہ میری محبتیں ہیں اپنے لوگوں کے لیے. مطلب میں کسی جیسے میں ابھی وہ ببن خالہ کی بیٹیاں, میں نے وہاں میری سمینہ سے ملاقات ہو گئی اور میں نے ان کو دیکھا اور پھر سارا ان کا تھیٹر اور یہ وہ, اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا میں سب دیکھتا ہوں. تو یہ نئی نئی چیزیں ہیں. اور یہ شاہ صاحب آپ کی تعریف بالکل نہیں ہے اور نہ میں اس پوزیشن میں ہوں اور نہ مجھے اچھا لگتا ہے, لیکن آپ کمال کی شخصیت ہیں. آپ ایک ہیں بس, احمد شاہ صاحب ایک ہیں. میری ان سے کوئی ایسی رغبت, کوئی یہ وہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہے. بس یہ جہان میں یہ ہوں گے تو پورے جہان کو اپنی طرف متوجہ کیا ہوگا. کشور ناوید اور دوسرے اور سب بیٹھے ہوں گے, سب یوں ہی دیکھ رہے ہوں گے, ایک ہی گفتگو ہوگی اور وہ سن رہے ہوں گے شاہ صاحب کو. پھر شاہ صاحب جو بھی کام, ان کو میرا خیال یہ سوتا ہی نہیں ہے. پتہ نہیں میرے ذہن میں کیوں آیا کہ یہ سارا کچھ, جب میں نے آپ کی ویڈیو بھی دیکھی سارا کچھ, تو میں نے کہا ایک طرف ایک فلم کا شعبہ بھی ہونا چاہیے یہاں اور کوئی فلم پروڈیوس ہونا چاہیے یہاں, کیونکہ اتنی فیسلٹیز آپ دیتے ہیں, اتنی فیسلٹیز دیتے ہیں آپ کو کہ جو کام کرنے والا ہے اس کو آپ امتحان میں ڈال دیں. کبھی صاحب ایک تو یہ کہ پروگرام آپ پر ہے, مجھ پر نہیں ہے, تو میرے بارے میں تو آپ کوئی بات نہ کریں. نہیں, آپ کے بغیر پروگرام, آپ کے بغیر محترم ایسے پروگرام نہیں ہوتے. دوسری بات یہ خان صاحب کہ نہ میں انتظار حسین, نہ میں کمال احمد رضوی, نہ میں جان اہلیہ, نہ میں ناصر کاظمی, آپ جیسے لوگوں کی جوتیاں سیدھی کر کے میرا قد اتنا بڑا ہوا ہے, اسی وجہ سے مجھے اتنی عزت ملتی ہے. میں بھی ہمیشہ شاہ صاحب انہیں لوگوں کے پیچھے رہا ہوں, کہیں کھڑا ہوا لائن میں, جو لوگ یہ کام کرتے جو آپ کرتے ہو ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کی میری باری آ جائے. یہ اب تک ایسا ہی ہے اور یہ قدردانی اور یہ محبت یوں ہی نہیں مل جاتی. تو اس لیے اب ہم ایک دوسرے کی تعریف کریں اور یہ کریں اور وہ کریں. میں نے خواہ خواہ اتنی فلمیں بنائی. کبھی صاحب کھل کے کچھ باتیں کریں. ہاں, زیادہ کھل کے کریں. آپ کی عمر آپ کے بقول 78 سال اور منور سعید کے بقول 81 سال ہے. وہ آپ کو اس لیے 81 کا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ خود 80 کراس کر گئے. تو یہ ایک جھگڑا ہے اور آپ دونوں کے چکر میں طلعت حسین 75 سال کے ہونا پسند کرتے ہیں. اور میری بات سنیں سر آپ, اور آپ سب نے ایک فساد کریٹ کیا ہوا ہے, شاید سچ بھی ہو کچھ اس میں, کہ آپ سب پارسا نمازی پرہیزگار لوگ ہیں, لیکن آپ کبھی جوان بھی تو تھے. اور مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ نے عشق کیا, اور اگر آپ کہیں گے نہیں تو کوئی آدمی 60 برس تک اتنا کام نہیں کر سکتا جس کو کسی عشق نے کوئی یکسوئی نہ دی ہو. تو اب آپ کی بیگم بھی آپ کو کچھ نہیں کہتی, حد بھی آپ پہ نہیں لگتی. تو ہمیں بتائیں نوجوانی کے کچھ قصے, آپ اپنی انسپریشنز بتائیں, اپنی کچھ ایسی باتیں بتائیں جو عام طور پہ پبلک میں نہیں کی جاتی لیکن آپ اب کر سکتے ہیں. آپ نہیں,
یہ جو آپ نے سوال کیا ہے ہاں وہ تو بڑا ہی بدقسمت اور محروم شخص ہے جس پر یہ سب کچھ جس کے ساتھ نہ ہوا ہو. یہ کیسی بات ہے کہ ایسا نہ ہوا. بس بات یہ ہے کہ ذرا تھوڑی سی کیفیت بدل جاتی ہے, اور کیفیت اس طرح, اور جیسے کہتے ہیں نا کہ محبت کسی بھی وقت اور کسی سے بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس میں ایک خاموشی اور ایک ادب بھی تو ضروری ہے نا. وہ رہا, بلکہ ساری زندگی رہا, پردہ رہا, اور دنیا لٹتی رہی اور میں خاموش رہا. پردے سے فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا؟ نہیں, وہ نقصان اور فائدہ وہ تو ایک وقت ہوتا ہے, گزر جاتا ہے وہ. پھر کوئی اب جیسے پردے پر ایک ایکٹر آتا ہے اور پھر دوسرا, وہ جس محبت کی آپ بات کر رہے ہیں اور جہاں تک پہنچنا چاہ رہے ہیں آپ, وہ ان سے بالکل الگ ہے. اچھا, وہ کیفیت کچھ اور ہے. وہ ایک کیفیت ہے جو وہاں تک پہنچ جائے وہ بڑا خوش قسمت ہوتا ہے. اور باقی یہ منور صاحب منہ چھپائے بیٹھے ہوئے ہیں, منہ زیادہ اسی لیے چھپا رہے ہیں کہ مجھ سے زیادہ ان کے کارنامے ہیں. اب آپ سمجھ لیجئے. کبھی صاحب انسپریشنز کیا تھی شروع میں آپ کے پاس؟ کیا انسپریشن, کون سے ایکٹر اچھے لگتے تھے, ان کا کام اچھا لگتا تھا, آپ چاہتے تھے کہ یار یہ اس طرح کا میں کام کروں؟ ریڈیو پہ کیسے پہنچ گئے, ٹی وی پہ کیسے آئے, تھوڑا سا بتائیں. اصل میں ایک تو جو جہاں سے تھیٹر, میں تو دیکھیے 2 سال تو میں ریڈیو پاکستان پشاور جاتا رہا تھا, صرف سنتا تھا کہ یہ کیا ہے, ریڈ فلک کیا ہے, یہ لوگ کیا ہے, اور یہ اور وہ. 2 سال کے بعد وہ ننے میاں پروگرام شروع ہوا جی, تو وہ کہانی سناتی تھی نانی اماں, اور پھر دھیرے سے آ جا رہی نندیا, سو جاؤ صبح اسکول جانا ہے. سو جاتے تھے, ڈیوٹی آفیسر کے پاس جاتے تھے, 5 روپے مل جاتے. ڈیوٹی آفیسر کون تھے آپ کے؟ سنا ہے کوئی بہت بڑے آدمی, احمد فراز صاحب. یہ احمد فراز ہمارے معروف شاعر. جی 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 جی. ارے خواہش روتی رہتی ہے, میرے اندر بارش ہوتی رہتی ہے. احمد فراز صاحب تو احمد فراز, خاطر غزنوی, محسن احسان, بہت بڑے لوگ تھے, بہت بڑے لوگ. ان لوگوں, یونس سیٹھی. تو وقت جو بچپن تو ایسا گزرا, لیکن ذہن میں صرف ایک ہی چیز تھی کہ اسکرین پر آؤں گا, ایکٹنگ کروں گا, بس یہ ذہن میں تھا. وہ چلتے چلتے پھر پشاور, پھر لاہور آگے ٹھہر جانا, پھر لاہور آگے کام ڈھونڈنا. پھر آپ کے بہت بڑے بڑے ایکٹر تھے, ان کو چائے بھی میں نے پلائی, ان کی عزت بھی کی. پھر ان کو بعد میں پتہ چلتا کہ یہ ایکٹر بھی ہے, پھر اور عزت ہو گئی. اس کے بعد کسی نے کوئی بات کر دی. اصل میں چیز یہ ہے کہ پتہ نہیں کوئی لمحات ہوتے ہیں قبولیت کے. میں کوئی اتنا بڑا ایکٹر ویکٹر نہیں ہوں, بس کبھی کبھی دیکھ کے کچھ آسمان کی طرف دیکھا تو وہ کڑک کر کے ہو گیا اسی وقت. مطلب یہ فلم بنانا جو ہے, یہ کسی نے کہہ دیا تھا کہ میں نے خود سنا تھا اس ایکٹر کے منہ سے کہ یہ ایسی بات ہے, اگر اتنے پیسے کم ہیں تو تم اس کو لے لو, یہ جو کھڑا ہوا ہے. تو میں کھڑا ہوا تھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گیا. میں کہا یار یہ کیا بات ہوئی, یہ کوئی طریقہ ہے کرنے کا, اس کو لے لو, میں چھوٹا ہوں بڑا ہوں, یہ اتنے بڑے ایکٹر کو یہ بات کیا کرنی. تو میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا, یہ سارے ایکٹر مجھ سے پیسے لیں. کیوں نہیں ہو سکتا, بہت ہو سکتا ہے. بعد وہ میں نے دیکھا وہ ہو گیا. تو پاکستان کا کوئی ایکٹر ایسا تھا نہیں جس کو میں نے پیمنٹ نہ کی. اچھا, یس, کوئی نہیں. آپ جتنے ایکٹر, اچھا جتنے ایکٹر سینئر, اپنی اب میں نے تو فلم بنانا. اچھا, فلم جو بنانی شروع کی تو مطلب آپ دیکھیں نا, آپ کیا سمجھتے تھے کہ یہ جو فلمیں بن رہی ہیں یہ اس قابل نہیں ہیں, میں ان سے کوئی بہتر فلم بنا سکتا ہوں, میں ان کو کر کے دکھا سکتا ہوں؟ اس وقت تک کوئی ایک میدان کا انتخاب نہیں تھا, مطلب ایک ڈائیورسٹی تھی. آپ نے کہا کہ میں فلمیں بھی کچھ بناؤں. نہیں, ہمیں چانس ملا. جیسے میری منور کی فلم تھی پہچان, یہ جو آپ نے دکھایا میرا پیار تیرے جیون, تو ہم لوگ وہ فلم بڑی سپر ڈپر پرویز ملک صاحب کی فلم تھی. میرے ذہن میں یہی وہ لمحہ تھا کہ آیا یار یہ بڑی اہم چیز ہے. اس کے بعد میں نے اخبار میں پڑھا کہ اگر آپ پاکستان میں انٹیگریشن آف پاکستان پہ کوئی فلم بنائیں گے تو
تو بڑے ایوارڈز ملیں گے. بس وہ ہم کود گئے اس میں آگ میں. ایوارڈز کیا ملتے, وہ فلم بین ہو کر واپس آ گئی. کون سی فلم تھی کبھی صاحب؟ اس کا نام تھا پاسبان. اس کے بعد بانو آپا کا ایک سبجیکٹ پسند آ گیا, وہ بنائی, وہ بھی واپس آ گئی. اب جس پروڈیوسر کی, ایکٹر کی, ڈائریکٹر کی 2 فلمیں بین ہو جائیں, اس پر کیا گزرے گی؟ وہ جو گزر گئی وہ بس وہ مجھ پر ہی گزر گئی. وہ میں یہی جانتا ہوں, اس لیے وہ فلمیں بنائی, وہ دور انجوائے بہت ہے. دیکھیے بات تو یہ ہے کہ جب تک آپ اس دور سے گزرے نہیں, ان تکلیفات سے, تو آپ کے سارا وجود بیکار ہے. آپ کو یہ اس میں چوٹ بھی لگنی چاہیے, اس سے کام بھی لینا چاہیے سب کو. جب تک آپ ایکٹیو رہتے ہیں تو بڑے مزے میں رہتے ہیں. تو وہ جو چیزیں ہیں وہ تکالیف وہ پھر گزر جاتی ہیں. تو وہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ گزر گیا, لیکن اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے. یہ بات تو ایکٹنگ سے پیسے کمائے اور پروڈکشن میں ضائع کیے. لگائے, وہ لگائے, ضائع کیے, اس کو پتا ہے, سامنے بیٹھا ہوا ہے. لگائے اور ضائع کیے, اور باقاعدہ ضائع کیے. اور 28 سال تک میں قرضہ دیتا رہا فلم کو. 28 سال. اور یہ میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ جو میرے آخری جن لوگوں کو میں نے پیسے دیے وہ یہیں اسی کراچی میں دیے, یہیں سے کما کے یہیں کے. کیونکہ میں تو 10 سال سے جاتا رہا ہوں. تو جب میں نے لاہور سے تھوڑا کراچی شفٹ کیا تو وہ 4-5 بتیاں ہری اور روشن ہو گئیں. تو اب دیکھیے اللہ نے کیا کرم کر دیا. تو اب میں اس قدر مطمئن بڈھا ایکٹر ہوں کہ میں جتنے بھی شکر کروں دوستوں کا, احباب کا, آپ کا, کونسل کا, یہاں تک کہ ان دیواروں کا بھی, جتنا میں دیوانہ ہوں, تو میں بہت خوش نصیب. کبھی صاحب بہت ہمبل آدمی ہیں اور دوسروں کو عزت, جیسے لغاری صاحب نے بتایا, اس طرح سے دوسرے کو بھی عزت دے کے خوش کرنا چاہتے ہیں. میں چھوٹی سی ایک بات آپ کو بتاؤں کہ لاہور میں مختلف لوگوں سے میرا جو رابطہ ہوتا ہے, ایک سہیل احمد صاحب بہت معروف ایکٹر بھی ہیں, رائٹر بھی ہیں, یا الحمرہ میں, تو وہ چرچے ہیں آرٹس کاؤنسل آف پاکستان کراچی کے, اور ان کو جا کے کہتے ہیں سالے تم کیا کر رہے ہو. تو مجھے جہاں سے بھی اسٹوری کا میں نے سرا پکڑنے کی کوشش کی, تو بعد میں اس کے راوی کبھی صاحب ملے کہ کبھی صاحب نے یہ کہا تھا کہ کراچی آرٹس کاؤنسل میں یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. تو یہ ایک ہمارا ملاقاتیں تو کم ہیں, لیکن ایک جو ہمارا اسپرچول یا ایک کنیکٹیوٹی پیشن کی جو ہے وہ ہم شیئر کرتے ہیں. اور کبھی صاحب آپ کے منہ سے کچھ باتیں بالکل زیب نہیں دیتی. مثلاً میں بڈھا ہو گیا, میں بڈھا ایکٹر, میں فلانا, سر لارنس اولیویا, سر البرٹ فینی, کمال احمد رضوی, محمد کبی خان, ابھی بھی اسٹیج پہ چڑھتے ہیں تو دوڑتے ہوئے چڑھتے ہیں, اور 18 سال کے لڑکے کی عمر جو ہے اس کی کمر میں موج آ جاتی ہے. میں نے اسی طرح کمال بھائی کو بھی 80 برس میں چڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو بوڑھے تو آپ کہیں سے بھی نہیں ہوئے ہیں. مجھے یہ بھی بتائیں کہ یہ اتنی ساری جو انرجی ہے کیسے مشتبہ کر کے رکھی ہوئی ہے, کیسے جمع ہے, کیا انسپریشن ہے کہ آج بھی جو ہے وہ انرجی اپنی, ابھی بھی جب آپ گفتگو کر رہے تھے تو اگر کوئی اور آپ کی عمر کا آدمی اتنی دفعہ ہاتھ ہلاتا تو اس کا کندھا اتر جاتا. تو وہ انرجی بے قرار ہے, ہاتھوں سے بھی باہر آتی ہے, چہرے سے بھی آتی ہے. یہ کمال کا کام ہے کبھی صاحب, یہ کیسے ہے؟ دیکھیے کچھ زندگی کے اصول ہوتے ہیں, اس میں کوئی تعریف کرنے والی بات نہیں ہے. مطلب میری عادت ہے, میں بہت ارلی رائزر ہوں. اچھا. ہاں, اور اس کے بعد صبح میں نکل جاتا ہوں ادھر, 8 ساڑھے 8 بجے آتا ہوں. وہاں مستنصر تاڑڑ ہوتے ہیں اور کون کون لوگ ہوتے ہیں محفل میں بیٹھ کر صبح, وہ آپ زیادہ بہتر چاہتے ہیں کیسے لوگ ہیں. تو اس کے بعد میں ناشتہ واشتہ کرتا ہوں, کام ہو نکل جاتا ہوں, نہیں ہو تو سو جاتا ہوں آرام سے. تو پھر میں جاتا کہیں نہیں, مجھے ہوٹلنگ نہیں اچھی لگتی. اچھا. نہیں, آپ مجھے کہیں کھانا کھا لو تو میں انکار کر دوں گا. آپ کہیں وہاں آؤ کمرے میں کھاتے ہیں تو میں فوراً آ جاؤں گا. صحیح ہے. تو یہ ٹھیک, وہ ایک عجیب سی ایک چیز ہے. اور یہ سب ہے بس. آپ دیکھیے نا, یہ مجھے کب سے اقبال لطیف صاحب کب سے دیکھ رہے ہیں مجھے, میں نے ان کے ساتھ کتنا کام کیا, کتنا. یہ بھی فریش ہیں بالکل ہی. یہ تو آپ, میں یہاں بیٹھا ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے, اس سے ہے کچھ نہیں اور سب کچھ ہے بھی.
تو میں ذرا بھاگتا ہوں، کام کے پیچھے بھاگتا ہوں. اب بھی کہیں کوئی کام آتا ہے تو میں بھاگتا ہوں. اور پھر یہ ہے کہ میں نہ نہیں کرتا. میں یہ نہیں سمجھتا کہ مجھ پہ ایک بڑی ہی چیلنجنگ کوئی وہ ہے کہ یہ میں کروں گا. تو دیکھیے چیز یہ ہے کہ میری خواہشات کیسے پوری ہوئی. اب میں نے سوچا کہ میں تھیٹر کا ایکٹر بن جاؤں، بن گیا. میں نے کہا یہ بن جاؤں، بن گیا. میں نے کہا اب مجھے پرائڈ آف پرفارم میں مل گیا، پھر مجھے ستارہ امتیاز مل گیا. تو میں نے کہا یہ ساری چیزیں یار اس کا کہیں لطف نہیں آیا. میں نے کہا ایک چیز ہے جو رہتی ہے جو مجھے کبھی کوئی نہیں لے گا، کیونکہ میں اتنا کوالیفائڈ تو ہوں نہیں، نہ میں وہ میرا ایکسینٹ ہے کہ باہر کی فلم میں کیسے کام کروں گا. یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا میرے لیے. وہ مجھے ایک آفر آ گئی. میں نے ان کے سامنے ٹوٹی پھوٹی انگریزی بولی اور انکار کر دیا کہ بھائی یہ میں ہوں، میں نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا یہی تو چاہیے. میں نے کہا یہ کیسے چاہیے؟ لیجیے. میں نے ان سے کانٹریکٹ کیا. وہ 1 مہینے کے لیے میں نیو یارک چلا گیا. میں نے وہ ہالی ووڈ کے گروپ کے ساتھ کام کیا. آئی ول میٹ یو دیر. وہ ابھی یہاں ہمارے ایک عابد مرچنٹ صاحب ہیں، جی ہاں، وہ بھی ایک پروڈیوسر میں سے ہیں، اور وہ کمال کی شخصیت، کمال کی. وہ 1 مہینہ جو میں نے وہاں گزارا ہے، میں آپ سے قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے ایسا لگا جیسے میں نے پریپ میں داخلہ لے لیا. اور یہ ہونا چاہیے کہ کس وقت آرٹسٹ کس وقت اٹھتا ہے، کس وقت پک اپ ٹائم ہے، کیسے وہ جاتا ہے سیٹ پر. ڈریسنگ وہ الگ، میک اپ الگ، وارڈروب یہ وہ، ہر چیز ٹائم کے حساب سے ہو رہی ہے اور سارا کیلکولیٹڈ ہے. اور آپ سیٹ پہ جاتے ہیں، سین کر کے باہر آتے ہیں، پھر چینج کرتے آتے ہیں. اور اگر 5 سین شیڈول ہیں آپ کے پاس جو صبح آپ کو ملیں وہی ہوں گے. تو وہ یہاں سے مجھے لے گئے اور انہوں نے 10 دن تو صرف اس بات پہ لگائے کہ ایک دوسرے کو آپ پہچان لیں، جان لیں. اس کے بعد آپ کو ضرورت نہیں ہے ڈائریکٹر سے بات کرنے کی یا ڈائریکٹر آپ کو کچھ کہے اور سمجھائے، کیونکہ سب پتہ ہوتا ہے. اسکرپٹ آپ نے پیا ہوتا ہے ایک طرح سے. تو وہاں جب انہوں نے کام شروع کیا تو یہ میری زندگی کا پہلا واقعہ تھا کہ وہ مجھے 22 دن کے لیے لے گئے تھے شوٹ کے لیے. تو انہوں نے 22ویں دن کے 4 بجے شوٹنگ پیک اپ کی، میرا لاسٹ سین کیا اور 10 بجے مجھے فلائٹ میں بٹھا دیا. انہوں نے کہا اب آپ جائیے، یہ فلائٹ ہے آپ کی، تھینک یو ویری مچ وغیرہ وغیرہ. تو میں حیران رہ گیا. تو وہاں صاحب میں نے انگریزی بولی کر اچھا اور خوب بولی اور بڑا مزہ آیا. تو اس حوالے سے میں نے ہالی ووڈ میں بھی کام کر لیا. تو آپ دیکھیں، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود اگر میں 5 دن لاہور رہتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کچھ بے چینی سی ہے، کہیں جا کے میں کچھ کام کروں، کچھ کہیں سے فون آ جائے یا کوئی مجھے دیکھے یا کوئی کریکٹر اچھا سا مل جائے. یہ خواہش جو ہے یہ زندہ رکھے ہوئے ہے. اور یہی پھر ادھر سے نکال دیتی، ادھر نکال دیتی، گھر سے باہر نکال دیتی ہے. ٹریجڈی بھی آ جاتی ہے، کام بھی نہیں ہوتا ہے، کام ہو بھی جاتا ہے، پیسے بھی چلے جاتے ہیں، کبھی اکٹھا آ جاتے ہیں اتنے پیسوں کا کیا کروں گا. کبھی وہ کام بھی کر دیتا ہوں جو لغاری صاحب کہہ رہے تھے. کبھی ابھی پچھلے دنوں ایک عجیب سی بات ہوگی جو مجھے بتا دینی چاہیے، چاہے کوئی کسی کو اچھا لگے کہ نہ. ایک پروڈیوسر صاحب مجھے لے گئے اور مجھے ایک اماؤنٹ پر لے گئے. تو میں نے وہاں جا کے سوچا کہ یہ اماؤنٹ جو ہے یہ 3 دن کا کام ہے، اگر میں یہ 2 دن میں کر دوں تو بڑا اچھا ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا اور کرونا آئے گا اور یہ ہوگا. پھر میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں. پھر بولے صبح گاڑی آئے گی، پھر آپ کو لے جائیں گے. پھر میں کہا چلو کر لو، جو مرضی کر لو. وہ سارا کچھ ہو گیا. جب میں وہاں پہنچا سیٹ پہ تو انہوں نے وہ کام کر کے مجھے رخصت کر دیا. رخصت جب انہوں نے کیا تو انہوں نے مجھے وہ پیمنٹ کی جو 50% بھی نہیں تھی. اچھا. تو میں نے ان سے کہا یہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں اتنا بنتا تھا، یہ بنتا تھا، وہ بنتا تھا. مجھے عجیب سا لگا. تو میں نے کہا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ میں بتا رہا ہوں ایسی بات کہ جی بڑا نیک آدمی ہوں میں، وہ نہیں. تو وہ یہ روزے تھے یا عید تھی یا کیا.
تو وہ جتنا اسٹاف تھا میں نے اس سب کو دیکھا. تو میں نے اسسٹنٹ سے کہا کہ یہ جتنا اسٹاف ہے یہ 8-10 لوگ ہیں, ان کے تم مجھے ID کارڈز دے دو گے اور فون نمبر. اس نے کہا جی میں لے دوں گا. تو وہ اس نے مجھے دے دیے. جو انہوں نے پیمنٹ کی تھی وہ میں نے جا کے ان 10 لوگوں کو بھیج دی, انہی کے اسٹاف کو. انہی تھا اسی کو. اب وہاں سے جو دعاؤں کی بارش ہوئی, اور جو میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا کہ میں سوچ رہا ہوں جیسے انہوں نے مجھے پیسے نہ دے کر احسان کیا کہ میں 10 لوگوں کی خدمت کر رہا ہے. تو میں ایسے کام کرتا ہوں جو بالکل نہیں بتانے چاہیے کہ ایسا تم کون سا تیر مار رہے ہو, تم سے زیادہ بڑے بڑے. تو یہ بس یہ ایک میرا وہ ہے, ایک دل لگی ہے, کیونکہ دل کے لگانے میں ہمیشہ فیل ہوا ہوں, اس لیے اس چیز میں دل لگا لیا. کبھی صاحب آپ نے ریڈیو پہ کام کیا, پھر PTV پہ بہت زمانہ آپ نے کام کیا, اور اس کے بعد پھر اتنے سارے پرائیویٹ چینلز بھی آ گئے. تو مطلب کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو PTV کے پروڈیوسرز تھے, یا دوسرا پھر ایک بڑی صحبت جن لوگوں کی آپ بات کریں, ان سب سے میرا بہت زیادہ تعلق رہا, انتظار صاحب سے بھی ظاہر ہے, کمال بھائی سے بھی, اور منو بھائی سے بھی بہت ہی شاندار آدمی تھے. وہ ایک زمانہ اور وہ جو ایک ایٹماسفیئر. پہلے تو یہ بھی بتائیں کہ کیا خود بھی پڑھنے کا کوئی شوق تھا, لٹریچر چیزیں, یا مصوری شاکر علی صاحب بھی ہوتے تھے جب اوائل میں آپ وہاں گئے تو PNCA میں. اور دوسری بات یہ کہ یہ لٹریچر اور یہ چیزیں جو ہیں کسی پروڈیوسر کو یا ڈائریکٹر کو یا ایکٹر کو کہ یہ کوئی بہتر ہیومن بینگ کس طرح سے بناتی ہیں؟ کیا ضروری ہے یا کوئی ضروری نہیں ہے یہ ساری چیزیں کسی ایکٹر کو یہ پتہ ہونا چاہیے؟ دیکھیے, ایک تو سارا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اپنی شخصیت پہ, اپنی طبیعت پہ, لیکن اس کے لیے جو بیس اور بنیاد ہوتی ہے وہ پھر وہی ہوتی ہے. کیا آپ تنہا ہیں, یا آپ کے ساتھ بیوی ہے, یا آپ کے بچے ہیں, آپ کی انکم کیا ہے, آپ اپنے ذہن سے کیا سوچتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں اگر آپ کو لکلی یہ لوگ مل جائیں, منو بھائی مل جائیں, کمال احمد رضوی مل جائے, خواجہ صاحب مل جائیں, دوستوں میں منور مل جائے, طلعت مل جائے, یہ ساری آپ کی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ آپ نے کیا تیر مارا. آپ تو ہر وقت سیکھتے رہے ان سے. تو میں ایک بہت بڑا ڈاکو ہوں اس معاملے میں. میں آج تک میں نے اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کیا, میں آپ کو سچ بتاتا ہوں, چاہے آپ کتنی تعریف کر رہے ہیں, لیکن میں چرا لیتا ہوں. مجھے ڈاکٹر صاحب بیٹین کے ساتھ میں نے ایک پلے کیا, اور ان کا ایک ایکشن مجھے اب تک یاد ہے. کتنے عرصے ہو گئے ڈاکٹر صاحب, پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا. ایک ان کا, میں نے کہا یہ کیا کر گئی اس قدر. تو میں اس لمحے کو کیچ کر لیتا ہوں اور ذہن میں بسا لیتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی سچویشن آئی تو پھر میں ایسا کروں گا. تو جو کچھ بھی میں کام کرتا ہوں, یا ملتا ہوں, یا پڑھتا ہوں, یا دیکھتا ہوں, تو اس سے میں جیسے بس ایک محبت کافی ہے, باقی سب اضافی ہے, باقی عمر اضافی ہے. تو چپکے سے کوئی کہتا ہے جینا وعدہ خلافی ہے. وعدہ خلافی ہے بس. اب وہ ایک دو چیزیں پڑھ لی, وہ شعر آپ نے کہیں جا کے پڑھ دیا, وہ آپ کا کیش ہو گیا. اس نے کہا کیا بات ہے, کتنا لائق آدمی اور کتنا قابل آدمی. اللہ کا خاک نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو میں وہ ڈرامہ کر کے ادھر ادھر ایکٹر بن گیا. بس یہ کچھ رحمتیں ہیں, کچھ بارشیں ہیں جو ہو گئیں وہ ہو گئیں. اب اس میں میرا کیا قصور ہے. شوق اور جنون اور کیفیت اور لگن اور یہ وہ اپنی جگہ قائم ہے, وہ بالکل ٹھیک. یہی تو ایسے ہے آپ کا. حقیقت یہ ہے کہ میں نے ان سب کی چوری کی ہے. یہ منور کہہ رہے ہیں میں بعد میں یہ آیا, اور یہ طلعت اتنے بڑے ہمارے ایکٹر ہیں, اور یہ طلعت کو میں نے بڑا چوری کیا. میں نے کہا یہ کیوں مشہور ہے. میں تو یہ ہوتا ہوں یہ شخصیت مشہور کی ہے, یہ کیوں اس میں کیا خاص بات, وہ میں چرا لیتا ہوں. تو میں بذات خود کچھ نہیں ہوں, اور ان سب کی وجہ سے سب کچھ ہوں. کبھی صاحب اتنا کچھ نام, اتنی شہرت, اتنا کام, اتنی مزے کی آپ کی زندگی گزری ہے. اب اگر کبھی سوچتے ہیں, پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کہ یار یہ میں کرنا چاہتا تھا, یہ نہیں کیا میں نے, یہ نہیں ہو سکا, کبھی
सच बोलें कवि साहब प्लीज, नहीं कोई रिग्रेट्स नहीं है लाइफ में आपको, या बच्चे बाहर चले गए या अकेले रह गए घर में? अब देखिए, अब जिन लोगों के बच्चे बाहर चले जाते हैं वो आप अभी मैं देख लूँ उसको कि क्या कर रहा है, छोटे क्या कर रहे हैं, बड़े क्या कर रहे हैं, तो आप मुतमईन हो गए। इसका मतलब जब आपके बच्चे भी बाहर चले जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी बाकी उनकी खुशी में ही गुजरती कि वो खुश रहें। जो कुछ आप जाके बाहर खर्च करना चाहते हैं वो यहीं से आप भेज दें उनको। तो अब मेरे जैसे आदमी अगर जाए वहाँ तो एक महीना रहे, फिर 4 घरों में जाए, फिर वो बीवी का मिजाज बेटे की कुछ हो, छोटी कुछ रो रही हो, बड़ा स्कूल जा रहा हो, दादाजी बैठे हुए हैं घर में कि अब शाम को आएंगे, तो वो बहू गए कि अबू आप वो जाके ले आए, ज़रा प्लीज़ छोटे को भी लिए जाए। तो फिर मैं कहूँगा अच्छा भी, एक दिन कह लूँगा, दूसरे दिन कह लूँगा, तीसरे दिन कह लूँगा। मैं कहूँगा यार इसलिए थोड़ी पैदा किया था कि अब सारी ज़िंदगी ग़ुलामी हो गए, मेरी भी ज़िंदगी कुछ है। तो आपकी ज़िंदगी बाकी जो है वो सिर्फ बच्चों की खुशी में होती है। तो उन बच्चों की खुशी के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उनके पास रहें, बल्कि किसी भी खुशी के लिए, किसी को देखकर आप खुश होते हैं या किसी के लिए आप दुआ करते हैं या जो कुछ भी, ज़रूरी थोड़ी है कि आप उसके पास मौजूद हों। ये दिल विल किस लिए बनाया अल्लाह मियाँ ने? इसलिए बनाया, इनमें बहुत सी चीज़ें छुपी हुई होती हैं, बहुत सी चीज़ें आया होती हैं। ये कहाँ दौड़ रहा होता है, कभी इधर चला जाता है, कभी ज़रा तक उधर गया तो अनजाना हो जाता है, ये होता है तो ऐसा हो जाता है। वो सब कैफियत को आपको मालूम होना चाहिए कि अब मेरी कमर की क्या कैफियत है, अब मेरी इस टांग की क्या कैफियत है, ये रात को जो स्वेलिंग हो जाती है ये क्या है, ये सुबह मैं उठा था गर्दन यूँ हो गई थी, भाई ठीक कर लेते हैं, ऐसी क्या ज़रूरत थी, फिर आप उसमें लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो ये आपको इंजॉय करनी पड़ती। ज़िंदगी जो इसी का नाम है। हर 5-10 साल के बाद आपकी लाइफ, आपकी कैफियत, आपकी सोच, आपके तौर तरीके सब चेंज हो जाते हैं। अगर आप इसके साथ नहीं चलेंगे तो आप कहीं पीछे रह जाएंगे। इसके साथ आपको चलना है, चलना है, चलना है। सो मैं चल रहा हूँ और मैं बहुत अच्छा चल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वाह कवि साहब, मैं ये पूछ रहा था कि टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे चली गई, पाकिस्तान में भी डिजिटल कैमरे फलां ढमका, कहानी गायब हो गई क्या? डायरेक्शन का किस तरह का मेयार है, कहानी का क्या है? कहानी कोई मिसिंग तो नहीं है ड्रामे में से या फिल्म में से, या कहानी की इम्पोर्टेंस जो पहले सबसे ज़्यादा होती थी और राइटर का बहुत बड़ा रोल होता था, वो डायरेक्टर के साथ बैठता था, राइटर उसे बताता था कि मेरा कैरेक्टर क्या है, मुझे किस तरह का बैक। 72 साल का, ठीक है तो जब मैं 6 साल का था, 5 साल का, तो मैं रेडियो पाकिस्तान में बैठा हुआ और मैं नॉन स्टॉप काम कर रहा हूँ टेलीविज़न पे भी, और सारी ज़िंदगी मैंने ये किया है। उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे आज चूँकि कमर्शलिज्म इतना ज़्यादा आ चुका है, आप देखिए कि हमारे पास PTV की कोई सेकंड लाइन है ही नहीं, कोई नहीं है। वो जो लोग रिटायर हो गए हैं वो हो गए हैं, उसके बाद कोई ऐसा नहीं है कि कोई अच्छी प्रोडक्शन आए या क्या, या है ही नहीं। आपने कोशिश ही नहीं की, ना किसी को सिखाने का मौका दिया, ना किसी, सब लोग आए तनख्वाह वनख्वाह लेके बेचारे चले गए, करते क्या? तो आप जो लोग कर रहे हैं, या आखिर ये थोड़ी है कि सब कुछ ही बुरा हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। अब आपके वहाँ ये सारा सिलसिला जो है ये पहले तो नहीं था। अगर मैं 10 साल और 15 साल पहले की बात करूँ तब भी तो मैं आता था, अब भी मैं आया हूँ, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं सारी चीज़ों को देख रहा हूँ और मुझे खुशी इस बात की हो रही कि ये भी और हो जाए तो ये भी अच्छा है, ये भी और हो जाए तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको अब वो चीज़ें मफकूद हो गई हैं, वो भी मेरे मुंह से अच्छा नहीं लगता, कम हो गई हैं, वो भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब जिन लोगों ने टेक ओवर किया या हैंड ओवर किया है उनमें कहीं कोई कुछ गलतियां हैं जो एक दूसरे मानते नहीं हैं एक दूसरे में। भाई अगर एक बेहतर काम वो कर सकता है तो हम उससे बात कर लें, ये कर सकता है तो हम इससे बात कर लें, तो ये सारा सिलसिला चलता रहता है। अब हमारी फील्ड में स्क्रिप्ट्स और ये और वो फिर खला पैदा हो जाएगा, आर्टिस्ट बिल्कुल बेकार हो जाएगा, काम ही नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, फिर क्या करेंगे आप? अब आर्टिस्ट क्या कर रहे हैं? अब इस वक्त क्या हो रहा है? इस वक्त जितनी महरूमी है, इस वक्त जितनी
آپ دیکھیں آرٹسٹوں میں اور پروڈکشن سائٹ پہ اور ساری سائٹ پہ پھر یہ آپ کو بھگتنا پڑ رہا ہے سب کو. یہ تو ڈاکٹر صاحب ٹھیک کہہ رہی نہیں کہ آپ نے کمال کیا ہوا ہے. اس وقت ہم بیٹھے ہیں اور ورنہ آپ باہر دیکھیں تو بڑی ڈپریشن ہے بہت کچھ. یہ الگ آپ سب آپ کما رہے ہیں, آپ تو ہیں کمال کے آدمی ہیں آپ ڈاکٹر صاحب. ہر طرح سے کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ لیتے ہیں آپ. کبھی صاحب ہمارے عہد کے ایک بہت بڑے ایکٹر اور اس سے بھی بڑے انسان محمد کبیر خان صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ, بڑی محبت, بڑی. بیٹھ جائیے گا آپ لوگ, بیٹھ جائیے. کاشف تم ہو اور کوئی گورنمنٹ باڈی میں ہے, بخاری ہے, بخاری بھائی سر میں صاحب آ جائیں نا, ادھر ہی آ جائیں. آ جاؤ بھائی, منو بھائی ادھر آؤ نا. آ جاؤ, آ جاؤ. کیا کریں تو وہ ٹیبل رکھاؤ. اور میرے یار بھائی آپ آ جائیں تو اچھا ہو جائے گا, جلدی آئیں. بھائی میں ہاتھ پکڑ کے ڈالتا ہوں. بھائی بہت ساری تالیاں بجاؤ. ندیم جی دیکھنا ذرا ان کو بولو کہ وہ لگا لیں. لینے تو آصف بیک آئے. یہ موبائلوں کو چھوڑ دیں, موبائلوں کو چھوڑ دیں. پیچھے ہٹے, پیچھے ہٹے, پیچھے ہٹے تھوڑا سا. چلو